جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی عثمانی جافتی، اور ٹاپک ہے دعا۔ مجھے امید ہے جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے آپ ضرور شامل ہوں گے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے میں انٹروڈکشن کراؤں گی اپنے دو مہمانوں کا، ہدایت کا نیا ابھرتا ہوا ٹیلنٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی موسوی بھائی اور ہماری سسٹر بھریا عباس رضوی۔ بہت آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں جو ہے وہ ٹائم دیا، اور سب سے بڑھ کر اتنے امپورٹنٹ ٹاپک دعا میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، دعا کے متعلق آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سورہ مومن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم میں واصل ہوں گے۔ ناظرین، وہی بات ہو رہی ہے، اور اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد یہ ہے اور کہ ہمیں اللہ رب العزت پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے یا کون سی چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں نہیں ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سبھی نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بے انتہا اس چیز پہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بوسٹ اپ کریں، اگر اللہ رب العزت پر آپ ان کو یقین، اور ان کو اتنا یقین کامل ہو کہ جو دعا مانگے گا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی دعا، ہم سبھی جانتے ہیں رد بلا ہے، مومن کا ہتھیار ہے، موت کو ٹال دیتی ہے، ہر بیماری کو، ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ دعا ہے۔ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آگے چلوں گی، اور اپنے دو مہمانوں کو موقع دوں گی کہ وہ بات کریں دعا پر، اور آپ کی کالز بھی کھول دی گئی ہیں، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، بلکہ ای میل کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، اور دعا کے لیے خوبصورت حدیث بھی ہمارے پاس کسی نے ای میل کی ہے، آپ بھی ای میل کر سکتے ہیں، دنیا میں جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی، اور جو بھی آپ کی زندگی کے حالات ہیں، واقعات ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، بہت سی دعائیں مانگی ہوں گی، فوراً اللہ نے قبول کرنی ہوں گی، اور بہت سی دعائیں ایسی ہوں گی جو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی ہوں گی۔ جو بھی آپ کے تجربے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس ہیں، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس سیاہ دانے کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ تو امام نے فرمایا صحیح ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس میں ہر بیماری اور موت سے شفا ہے؟ تو میں نے عرض کیا فرمائیے، تو فرمایا وہ دعا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب نے ہی سنا نا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا امام جعفر صادق نے کے لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیز کیا ہے کہ جس میں ہر بیماری اور موت سے شفا ہے، وہ ہے دعا۔ تو ناظرین، اب میں اپنے بھائیوں سے بھی بات کروں گی کہ علی موسوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں دعا کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہم محمد و آل محمد پر، خصوصاً فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام پر، کہ دنیا جن کے ظہور کی مشتاق ہے، اور ایک شدید تشنگی اور اضطراب پایا جاتا ہے کہ خدا ظاہر کرے آپ کے نور کو، اور ہم کو وہ دن سعید اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم آپ کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہوں۔ بیسکلی آپ نے آج کا ٹاپک جو تجویز فرمایا ہے کہ دعا بیسکلی عبد و معبود کے درمیان وسیلہ ہے، رشتہ ہے عبد و معبود کے درمیان دعا، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کیونکہ جیسے آیت کریمہ جو بہت معروف اور مشہور ہے، اس میں ہم جو کہے کہ اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ جیسے کہ اس کے اندر لفظ مضطر استعمال ہوا ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ انسان کی، کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے اس کی کیفیات جو پروگنڈا ہوتی ہیں تو وہ مضطر ہوتا ہے، تو وہ کوئی ہے جو کہ اس مضطر کی آواز کو سنے، بے شک کہ وہ مضطر کی آواز کو سنے، کہ جب وہ پکارے تو کوئی اس کو سنے۔ تو بیسکلی اس کے بہت مختلف چیزیں ہیں کہ جب آپ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی پریشانیوں کو اور حاجات کو سنتا ہے، اور اس کے اندر مختلف پہلو یہ ہیں کہ اس کے اندر جسمانی شفا بھی رکھی ہے،
خدا نے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عموماً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا. حالانکہ ائمہ فرماتے ہیں، احادیث میں آیا، نبی کریم کے ارشاد موجود ہیں بہت جگہوں پر کہ اس دعا کو یوں پڑھو، اتنی بار پڑھو. ٹھیک ہے، ان کی معرفت رکھنا، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، مگر یہ اپنا کام کرتی ہیں. جیسے کہ ہم کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے کہ میں یہ گولی کھاؤں تو اس کی یہ کیسے کرے گی، ہم کھا لیتے ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دعا بھی جسم میں اپنا کام کرتی ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. وہ اس کو آپریٹ کرتی ہے. تو جاننا، معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، مگر اگر وہ یوں بھی پڑھا جائے تو وہ اپنا کام کرے گی. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ ہم نے اس قرآن میں مومنین کے لیے رحمت اور شفا رکھ دی ہے، اور یزیدیت ظالمین کے لیے اس میں خسارہ ہے. تو یہ جو دعا ہے، جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ، یہ مومن کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں ہمہ وقت جو ہے وہ حاضر رہنا چاہیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ موسی بھائی. میں اپنی سسٹر بریہ عباس کی طرف بڑھوں گی کہ بریہ عباس آج ہمارے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں کہ اوقات قبولیت دعا کیا ہے. بالکل، اوقات قبولیت دعا، ویسے تو دعا مانگی جائے اگر دل سے کسی وقت بھی مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات ہیں، تھوڑے سے کچھ خصوصی، کچھ امپورٹنٹ وقت ہیں جس پہ اگر دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جس میں سے پہلا وقت ہے وقت اذان دعا. اگر اذان کے وقت دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ اذان کے وقت کوئی اور کام کیا جائے یا کوئی اور فضول کام کیا جائے. تو اذان کے وقت آپ بالکل خاموش ہو کے اذان سنیں اور دل سے دعا مانگیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دوسری بات، شب جمعہ دعا کریں. شب جمعہ جو بھی دعا کی جائے وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے، یا جمعے کے دن جو دعا کی جائے وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے. اور رات کے آخری تہائی حصے میں، جب رات میں آپ سونے لیٹیں تو اس سے پہلے ضرور آپ جو بھی دعا مانگنی ہو، جو بھی دل کی خواہش ہو، اس پہ بھی ضرور دعا مانگی جائے. یا وقت زوال، وقت طلوع فجر، یا تیز ہوا چل رہی ہو، کوئی ایسے وقت میں دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جی سر. بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھے اپنے اوقات بیان کیے. میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کروں گی. کال بچی تھی، مجھے کالز کا اندازہ نہیں ہے. بالکل، کالر کو پہلے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بالکل خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ پھر آ سکتے ہیں، پروگرام میں ٹائم ہے، اور اس کے ساتھ ای میل بھی مجھے شیئر کرنی ہے. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں حدیث شیئر کروں، میں کالر کو پہلے شامل کروں گی کہ اس سے پہلے وہ چلے جائیں. جی، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں برمنگھم سے علی رضا بات کر رہا ہوں. جی علی رضا بھائی، بہت شکریہ. پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شریک ہوا. بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بات کیجیے. لیکن آپ سے ایک گزارش تھی کہ آپ نے ہمارے مہمان گرامی جو ہیں حضرت مولانا موسی صاحب کو بہت کم ٹائم دیا آپ نے. یہ مولانا نہیں ہے، میرا خیال ہے علی بھائی آپ کے کوئی دوست ہیں. جی، میں ان سے دوبارہ ٹائم دیتی ہوں، ان کو اور ٹائم دوں گی، آپ بے فکر ہیں. جی جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اور کچھ کہیں گے؟ جی موسی بھائی، آپ کو ٹائم میں نے کم دیا ہے، یہ جو ہے وہ شکایت آئی ہے، اور میں آپ کو ضرور پورے پروگرام میں ٹائم دوں گی. جی بالکل. میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی، بلکہ کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مسز عباس منچسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی مسز عباس، بہت شکریہ. اور آپ کے گیسٹ کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. جی مسز عباس. ہاں جی، آپ کا ٹاپک دیکھا، دعا ماشاءاللہ اچھا ٹاپک ہے. اور دعا تو یہ وہ انسان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے. اور یہ ایسا ایک ہتھیار ہے کہ انسان اگر
چاہے اور وہ دعا کرے جو خدا کے نزدیک بہتر ہو, جو ائمہ علیہ السلام کے نزدیک بہتر ہو, تو چاہے تو اس سے اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے. بالکل. لیکن اگر خداوند عالم نے کسی انسان کی قسمت زندگی تھوڑی رکھ دی اور اگر وہ کچھ ایسے اعمال کرے, کچھ ایسی دعائیں کرے, تو اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں اگر کی جائیں, اور ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہمیں تو شاید زندگی میں ہر پل دعاؤں کی ضرورت ہے. کہ دعائیں تو جو معصوم ہستیاں ہیں انہوں نے بھی کی ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام کے ہی ذریعے سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ پتہ چلا ہے. کہ ہم مطلب شیعہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسے درسے ہیں, منسوخ ہیں, کہ جہاں سے ہمیں ہر زندگی میں ہر چیز گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. بالکل صحیح. تو دعا مانگنی چاہیے نماز میں, اور جو آپ کے جو گیسٹ نے بتایا ہے کہ یہ بہتر وقت ہیں دعا مانگنے کے, اور اگر اپنی دعا کو شریعت کے اندر رکھ کر مانگا جائے تو خداوند عالم اسے کبھی رد نہیں کرتا. بے شک بے شک. بہت شکریہ مسز عباس, ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی برمنگھم سے, اور بالکل مجھے اجازت مل گئی ہے حدیث سنانے کی, اور میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ یوسف کی, کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں, جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو بے انتہا ہم دعائیں مانگتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور پروردگار ہماری اس دعا کو قبول کر دے, پروردگار ہماری یہ مشکل آسان کر دے. لیکن جب ہماری یہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں, پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں, تو پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. جی جب پریشانی ہوتی ہے تبھی ہمیں وہ رب العزت یاد آتا ہے. ہم اگر جنرلی دیکھیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو ظاہر ہے خدا کے بزرگوں برکر بندے ہیں, کہ جو ہر حال میں چاہے خوش ہوں, چاہے پریشان ہو, چاہے غم ہو, ہمیں تو اسی طرح ہونا چاہیے نا کہ ہم کوئی بھی زندگی کے حالات ہوں, ہمیں اللہ رب العزت سے ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے. ہم خوش ہیں تب بھی, اور ہم غم میں ہیں تب بھی, ہر حال میں اس رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں پر سورہ یوسف کی میں آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, کہ جب انسان کو کوئی نقصان چھو جائے تو اپنے پہلو پر لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو, ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت یہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دفع کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے اس طرح الگ ہو جاتے ہیں, ہم سے وہ اس طرح الگ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے تکلیف کے دفع ہونے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا. تو یہ بات جو ہم نے کی ہے جنرلی ہمارے ہاں موجود ہے معاشرے میں, تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ارشاد فرما رہا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی نقوی صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہیں. آپ کے گیسٹوں کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آج آپ کا ٹاپک تو بہت ہی خوبصورت ہے. بہت شکریہ. اور یہ ہر دل کی آواز ہے, ہر زندہ ضمیر کی آواز ہے. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں آتی ہیں دعا میں. جی. ایک دعا وہ ہے جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے, ایک انسان پورے کے لیے مانگتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. لیکن اس میں جذبہ جو ہونا چاہیے جی, یعنی جس خلوص سے وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے اس خلوص سے وہ دوسرے کے لیے بھی دعا مانگے, تو پھر یقیناً اللہ کی ذات اس کو قبول کرتی ہے. واہ ماشاءاللہ. لیکن دوسری ایک چیز آ جاتی ہے کہ دعا مانگنے سے انسان کے اندر تھوڑی سی راحت آتی ہے, سکون آتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا اپنے پہ کانفیڈینس بھی آنا چاہیے, اور آتا ہے. واہ بے شک. مگر جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, وہ ایک آیت بھی ہے, میرا موسوی صاحب میرے خیال میں بہتر جانتے ہوں گے, میں عربی ڈرتا ہی نہیں پڑتا کوئی غلطی نہ ہو جائے, تو اس میں وسیلے کا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو ایسا جو میرے تک لے آئے. واہ. وہ دعا ایک ایسی عربی کی ایک آیت بھی ہے قرآن میں, تو اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آنا تو وسیلے ڈھونڈ کے آؤ. اب بس دعا مانگتے وقت جب کسی وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ وسیلہ آپ کے پاس کون سا ہے. اگر آپ کو وہ وسیلہ صحیح مل جاتا ہے, جی. اب مثال میں چھوٹی سی دے دیتا ہوں اس طریقے سے کہ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 5 پاک 12 امام 14 معصومین کے صدقے 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے میں ہماری یہ دعا قبول کر. جب ہم 5 پاک 12 امام 14 معصوم کی بات کرتے ہیں
تو اس وقت ہمیں مکمل یقین ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ وہ ہستیاں جو اللہ نے آپ بنا کے بھیجی ہیں اور یہ طاہر ہیں مطہر ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں علائق نہیں ہے کیونکہ انما کی آیت بھی ان پہ اتری ہے. تو جب ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے گی. یہ تو واسطے کے ذریعے ہم قبول کروا لیتے ہیں, لیکن اب دیکھنا ہے کہ ہماری دعا کے اندر ہے کیا. کیا ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ ساتھ والوں کا گھر جو ہے وہ بک جائے اور ہم لے لیں, یا ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہمارے ساتھ والے ہمسائے وہ بھوکے نہ سوئیں, ہم ان تک بھی رزق پہنچائیں. تو جب یہ دعا مانگیں گے تو پھر آپ کی دعا قبول ہوگی, نہ کہ گھر خریدنے والی دعا قبول ہوگی, کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں ہے, اللہ انصاف کرتا ہے. تو ہر وہ دعا قبول کرتا ہے جو نیک نیت سے اور فائدے دوسروں کے اور اپنے کے لیے ہو. یہ دعا کا ٹاپک تو اتنا لمبا ہے کہ یہ تو میں بولتا جاؤں گا تو یہ تو سارا ٹائم میں ہی لے جاؤں گا. بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دعا جب بھی مانگو پرخلوص ہو کے مانگو. ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھو کہ جب مسئلے پہ بیٹھتے ہو تو دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے گھر چاہیے, مجھے بچے چاہیے, مجھے رزق چاہیے, مجھے روٹی چاہیے, کوٹھی چاہیے, کار چاہیے, لیکن دعا کے اندر یہ بھی سوچو کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں, دنیا میں رہ جانی ہیں. یہ دنیا کی چیزیں نعمتیں مانگ رہے ہو, وہ نعمت مانگو جو تجھے آگے جا کے کام آئے. وہ بھی دعا مانگو پرخلوص ہو کے کہ یا اللہ مجھے بخش دے, میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے وہ راستہ دکھا جس سے میں تیری ذات کو تک پہنچ سکوں اور میری آخرت سنور جائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور بہت ہی خوبصورت بات اور میسج کے پہلے جو ہے وہ دعا آپ دوسروں کے لیے مانگیں. اور دیکھیں قول معصوم بھی ہے نا کہ دوسروں کے لیے دعا مانگو, پہلے اپنے سے پہلے دوسرے کے لیے دعا مانگو, کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کی محتاج ہو. کہ بہت ہی خوبصورت بات اور بہت ہی خوبصورت میسج نقوی صاحب نے دیا. کالر کو شامل کر کے پھر میں بریہ سسٹر کے پاس آتی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی میں وقار حسن بات کر رہا ہوں نیو پورٹ سے. جی وقار حسن بھائی بات کیجئے. جی مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنی تھی. ایک تو نقوی بھائی کی وہ میں آیت مکمل کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی کہ اللہ مومنین کے لیے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو اور وسیلہ جو ہے وہ خدا کے پاس آنے کے لیے تلاش کرو. معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی جو دعا ہے اگر وہ صلوات کے بغیر پڑھی جائے, درود محمد و آل محمد کے بنا پڑھی جائے تو وہ زیر آسمان گردش کرتی رہتی ہے, وہ آسمان تک نہیں جاتی. تو محمد و آل محمد پہ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو وہ جو دعا ہے وہ کامل ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے پاس یقیناً پہنچتی ہے اور خدا یقیناً اس کو پھر قبول بھی فرماتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جو ساعات میری بہن نے بھی بتائے کہ جن میں اگر دعا مانگی جائے تو خدا منظور و مقبول کرتا ہے, ان میں کچھ ساعات ایسے بھی ہیں مثلاً اذان کے وقت. جی جی بالکل, جو میری بہن نے بتایا. اس کے علاوہ بارش کے وقت فرماتے ہیں کہ بارش کے وقت دعا کی جائے اور وقت طواف اگر دعا کی جائے تو خدا اس کو قبول کرتا ہے. ہمارے پاس آئمہ معصومین علیہ السلام کی صورت میں یعنی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں جو ہمارے پاس دعائیں آئی ہیں, یقیناً یہ ہماری فقہ کا پورا امتیاز ہے اور یہ کسی کے وقت آدھی رات کا وقت ہے اور کوئی ایک شخص ہے وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بار الہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن جو میں نے گناہ کیا ہے پتہ نہیں اس کا ہوگا اور کیا نہ ہوگا. امام علی اور امام حسن بھی وہاں پہ موجود تھے, حسنین بھی موجود تھے. تو امام نے کہا کہ بیٹا جاؤ ذرا دیکھو یہ کون ہے جو آدھی رات کے وقت ایسی دعا مانگ رہا ہے, ذرا جا کے پتہ کرو اس نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے. معصوم گئے اس کے پاس اور پوچھا, کہا میرے بابا بلا رہے ہیں ذرا آؤ. امام علی کے پاس وہ شخص آیا, اس نے کہا مولا میرا گناہ بہت بڑا. کہا کیا گناہ؟ کہا میں بہت آوارہ تھا, میں اپنے والدین کا گستاخ تھا, میں اپنے والدین سے جب اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیسے مانگتا تو میرے والدین غلط کام کے لیے مانگتا تو مجھے سمجھاتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے غصے میں آ کے والدین پہ ہاتھ اٹھا دیا, اپنے والد پہ ہاتھ اٹھا دیا. میرے والد نے ایسے کیا کہ وہاں پہ فوراً سواری کی اور خانہ کعبہ کے سامنے آ کے دعا مانگی اور کہا کہ بار الہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ گستاخی کیا, اس کو سزا دے. اب میرے باپ نے جو دعا کی تو میرا ہاتھ شل ہو گیا, میرا ہاتھ حرکت نہیں کرتا. اب بعد میں مجھے احساس ہوا, ندامت ہوئی, میں والد کے پاس گیا. میرا والد شفیق تھا, مہربان تھا. میرے والد نے کہا اچھا بیٹا میں تجھے معاف کر دوں گا, لیکن میں نے ضد کی کہ میرے والد آپ نے جہاں پہ میرے لیے بہت دعا کی تھی وہاں پہ جا کے ہی میرے لیے دعا کیجیے.
اپنے والد کو میں نے سواری کا انتظام کیا اور لے کے آ رہا تھا کعبہ کی طرف کہ رستے میں ہی وہ سواری سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب لوگ مجھے تانے دینے لگے. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو یہ دعا پڑھو اور دعا پڑھنے کے بعد صبح میرے پاس آنا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب آدھی رات کے بعد پھر دعا پڑھی اور دعا پڑھتے پڑھتے سو گیا کہ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے میرے جو ہاتھ تھا جو میرا بازو تھا اس پہ اپنا دست شفقت پھیرا اور کہا کہ جاؤ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. صبح وہ شخص مولا علی کے پاس آیا اور کہا مولا علی اس دعا میں یقیناً اسم اعظم ہے اور یہ دعائے مشلول ہے. میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ سلامت رہے ماشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھا جائے دعائے مشلول کو تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ حل ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ وقار حسن بھائی. یقین کریں دل سے بہت خوش ہوئی آپ نے کال کی اور اسی طرح کال کرتے رہیے گا. اور ایک میسج خوبصورت میسج آپ نے تمام ناظرین کو دیا کہ جس کو علم نہ ہو اس کو بھی پتہ لگ گیا ہو. بے شک اس میں اعظم موجود ہے دعائے مشلول میں. جب بھی کوئی مشکل ہو جب بھی کوئی پریشانی ہو ہم سبھی دعائے مشلول کی طرف جاتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت میسج. آپ سلامت رہیں اور اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو میرے بھائی صاحب کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں بہن. سلامت ہے. بہت شکریہ محمد علی بھائی. ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے. یہ تو آج یہ تو امت کے لیے بہت ضروری چاہیے. تو میں دو باتیں آپ سے کروں گا جی. تو دعا تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے ماشاءاللہ. دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہر انبیاء نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. لیکن اس دعا کا ہم نے اس کو سمجھ نہیں سکے کہ انہوں نے ہمیشہ کہی کہ اے اللہ تیرا دین اس دنیا کے اوپر قائم ہو. یہ دعا تھی ان کی. تو اسی طرح اگر دیکھیں کہ میں اپنے امام کے پاس جاتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے پاس, خدا کی قسم میں کعبے کی قسم کھا کے اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں اگر میرا امام وہاں سے دعا کرتا کہ اس یزید کو نیست و نبوت کر دیا جائے تو رب تعالیٰ میرے امام کی دعا کو کبھی رد نہ کرتا. لیکن میرا امام کہاں سے اس کا سفر دیکھ لیں, پھر وہ کربلا میں کھڑا ہے, اس کی دعا کو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں سورہ رحمان میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنی بہن سے کہ اگر میں قرآن پاک کھولتا ہوں سورہ رحمان میرے سامنے پڑھی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں, اب مجھے یہ بتائے کہ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد میں کیا دعا کروں, رب تعالیٰ سے میں کیا مانگوں. وہ مجھے سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے کہ اے محمد علی تو میری کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا. دعا کرنی چاہیے لیکن دعا کی اصل جو بنیاد ہے میری عظمیٰ بہن میری دونوں بہنوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اگر دعا کی ہے کہ اے اللہ ہم تیرا دین قائم کر رہے ہیں, تیری حکومت جو ہے تیرا قرآن ہے جو تیرا نبی جو تیرا میسج چھوڑ گیا اس کی امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے پوری دنیا تک, اگر وہ نہیں وہ دعا ہے. تو اگر یہ کرنا ہے کہ محمد علی کے پاس گھر میں بچے نہیں ہیں, محمد علی کے گھر میں آلو نہیں پک رہے, محمد علی کے بیوی جو ہے نا وہ کام سے لیٹ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاشرتی چیزیں ہیں, اس کا دعا سے کوئی لنک نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو امت میں یہ دعا کرے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے اور جو میرے امام نے کربلا کے اندر اللہ اکبر سب کچھ لٹا دیا اور اس کی مجھے دعا بتائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کے اصل میننگ اور اصل جو ہے چیز وہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. باقی چیزیں تو سورہ رحمان پڑھ لو, ہم تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. بالکل اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا, اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا سب کو توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ محمد علی بھائی, آپ شامل ہوئے, آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں اور باقی اگر فاروق بھائی ہوتے تو آپ کو بہت اچھا سا اس کا آنسر دیتے. ابھی میں جاؤں گی اپنی سسٹر بریا کی طرف اور ان سے پوچھوں گی کہ حالات قبولیت دعا, ظاہر ہے کوئی بھی کالر ہوگا اس کو 2 منٹ, بلکہ میں پہلے کالر لے لیتی ہوں آپ برا نہ مانے تو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, بات کیجیے, آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عظمیٰ بیٹی مخصوصاً چیز عرض کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. بہت شکریہ شاہ صاحب. کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کا آج کا ٹاپک دعا جی سورہ نمل کی آیت 62 میں ہے کہ بھلا وہ کون ہے, بھلا وہ کون ہے, بے شک جب اسے پکارے تو وہ دعا قبول کرتا ہے. وہ بے شک. اور سورہ بقرہ کی 186ویں آیت میں ہے کہ جو مجھ سے دعا کرتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں جو مناسب ہوتی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. بے شک. بعض دعائیں ہمارے حق میں شاید
بہت چیزیں نہ ہوں جو ہم سمجھتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے جو جائز ہوتی ہے، جو مناسب ہوتی ہے۔ امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی دعا قبول نہ ہو وہ سجدہ شکر ادا کیا کرے۔ وجہ یہ بتائی کہ ایک آپ کے پاس مہمان آتا ہے، کہتا ہے مجھے 10 روپے چاہیے، آپ 10 روپے دیتے ہیں کہ جان چھڑاؤ چلو جائے۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے 10 روپے چاہیے، آپ کہتے ہیں ٹھہرو بیٹھو چائے پیو، اور جاتے وقت اسے کہتے ہیں کہ 100 روپیہ لے جاؤ، 500 لے جاؤ۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں بیٹھے۔ اسی طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار التجا کرے، اپنی کمزوری بیان کرے، میری بڑائی کا ذکر کرے، تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں جائز دعائیں قبول فرمائے۔ میں ایک دعا کے لیے ایک مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ میرا بیٹا بسم اللہ جونیئر اسکول میں گرا، ہاکی کھیلتے تو 2 دانت آگے کے ٹوٹ گئے۔ یہ جانتے ہوئے کہ بہت ناممکن ہے ان کا دوبارہ اگنا، تو میں نے غازی عباس کے جو میں کرتا ہوں، غازی کی حاضری دیتا ہوں، غازی کی حاضری مانی اور اس کے وسیلہ سے دعا کی خدایا بچے کے دانت دوبارہ ہو گئے۔ یقین کریں جب اس نے وہ جونیئر اسکول میں تھا تو اس وقت دانت ٹوٹے تھے، تو جب اس نے گریجویشن کی اس وقت اس کے دانت 2 کی جگہ 6 اگائے، 6 دانت اگائے، اور پھر پیریڈونٹل نے اور دوسروں نے علاج کر کے اس کے ایک دانت 4 دانت نکالے، تو پھر وہ 2 اپنی جگہ پہ آئے، اور پھر گریجویشن کرنے کے وقت اس کے دانت بہت پریشر لگا دی گئی اور بہت خوبصورت اور بڑے اچھے ہو گئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے عہدے پہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ سلامت رہے۔ یہ ہے کہ مجھے یقین تھا بے شک مانگوں گا وہ ضرور قبول ہوگی، جس کے وسیلہ سے مانگتا ہوں۔ میں نے یہ اپنی پہلی کتاب میں اس پہ ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں ماشاءاللہ۔ میری بیوی کی جیب سے 1000 پاؤنڈ گم ہو گیا غار ہرا پہ، تو دعا کی میں نے کہا عجیب بات ہے، غازی عباس کی حاضری کے پیسے میرے پاس محفوظ رہے اور آپ کے پاس سے ویسے گم گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ہم نیچے اترے تو دیکھا کہ پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا عجیب بات ہے۔ 1 منٹ گزرا ہوگا کہ گاڑی آ کے رکی، اس نے کہا بھائی آپ کے پیسے گمے ہیں۔ میں نے کہا ہاں 50 پاؤنڈ کے نوٹ ہیں، 20 نوٹوں کے اوپر الاسٹک بینڈ لگا ہوا ہے۔ اس نے کھڑکی سے اچھالے کہا آؤ گاڑی میں چھوڑ دوں تمہیں، حرم میں دیر ہو جائے گی نماز میں۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے وسیلہ سے مانگی جائے، اور یقین بہت ضروری ہے اس کے لیے، اور جائز دعا کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ بھی سلامت رہیں۔ 2 بہترین بات، ایک یقین اور ایک وسیلہ۔ بالکل، میں اب سسٹر بھیا کی طرف بڑھوں گی کہ آپ ہمیں بیان کرنا چاہ رہی تھیں حالات قبول دعا۔ چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 3 سال دعا کی کہ پروردگار اسے بیٹا عطا کرے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب 3 سال تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس نے پروردگار سے شکایت کی کہ اے اللہ، میں 3 سال سے دعا کر رہا ہوں مگر ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ رات کو اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ 3 سال سے تم اس زبان سے جس سے گالی گلوچ اور بری باتیں کرتے ہو اور ناپاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو صاف اور بری باتوں سے روکو، نیک دل اور صاف نیت کے ساتھ دعا کرو تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس حدیث سے ایک چھوٹا سا میسج بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاک دل ہونا چاہیے اور ایسی زبان سے دعا کریں کہ جس زبان سے کوئی بری بات نہ نکلی ہو یا گالی گلوچ نہ ہوا ہو۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ وہ ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بالکل، اور بے شمار ایسی احادیث بھی موجود ہیں۔ آپ بتانے والی تھی حالات قبولیت دعا، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر واپس آپ کی طرف آئیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن اور آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی بھائی جان شاہ۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میری بہن بات یہ ہے واقعی ٹاپک جو ہے سلامت تو بھائی محمد بات تھی کہ سورہ رحمان کو اگر پڑھوں
जी जी, फिर मैं कौन सी दुआ मांगू? उसी सूरह रहमान में एक बात आती है कि तुम पर जो गुनहगार लोग हैं धुआं और आग छोड़ दिया जाएगा तो तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। उस धुएं और आग से पनाह मांगनी चाहिए, इसलिए हमें सूरह रहमान पढ़ के भी दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से, बिल्कुल, कि हमें उस धुएं से और उस आग से हमें बरी करार दे। तो दूसरा ये है कि दो चीजें हैं कि एक है कि हम खुद के लिए दुआ करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, और कुछ लोग हमें तरीका बताते हैं कि कैसे दुआ की जाए, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो दुआ देते हैं। वाह वाह, और जब वो दुआ देते हैं तो कहते हैं ना कि जाओ जो कुछ किसी की जरूरत हो, कहते हैं तुम्हारी जरूरत अल्लाह ने पूरी कर दी, तो इससे पहले कि वो अपने मकाम पे वापस पहुंचे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि हर एक मोमिन को अपने आप की जात को इस मकाम पे ले आए कि जब भी वो मुंह खोले, इधर से मुंह खोले उधर अल्लाह की मंजूरी की मोहर उसके और रसूल सरकार उसकी झोली में वो दुआ से मांगने से पहले डाल दें। तो हमें इस मकाम पे आना पड़ेगा, और ये एक पाकीज़ा दिल और जैसा मेरी बहन ने कहा कि पाकीज़ा नफ्स के साथ ही अचीव हो सकता है। बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें शाह जी। मैं आपकी तरफ पढ़ूंगी कि आप हालात कबूलियत दुआ शेयर करना चाह रही हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। जी देखिए, हालात कबूलियत दुआ में सबसे पहले तो माँ की दुआ औलाद के लिए, वाह वाह, माँ जो दुआ औलाद के लिए करती है वो ज़रूर पूरी होती है। बेशक। बाप की दुआ और बद्दुआ औलाद के लिए, बाप अगर बद्दुआ देगा तो वो भी पूरी होगी, और अगर दुआ देगा तो वो भी कबूल होती है। और औलाद की तरह, इसीलिए औलाद भी अगर अपने वालिदैन के लिए दुआ करे तो वो भी ज़रूर पूरी होती है, चाहे वो, बिल्कुल। और हाजी की दुआ इस्तक़बाल करने वाले के लिए, मरीज़ की दुआ इयादत करने वाले के लिए, साहिल की दुआ अदा करने वाले के लिए, ये चंद हालात कबूलियत दुआ हैं जो मैं शेयर करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने जो भी मुख्तसर शेयर किया लेकिन बहुत ही कारामद शेयर किया। आप सलामत रहें। और बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि तमाम नाज़रीन अपनी ज़िंदगी के हालात शेयर कर रहे हैं, आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।